ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی میں
عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں صحابہ کی اور اولیاء کی محبت کی خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی نہیں چاہیے تخت شاہی فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں ہوس مجھ کو تاج شہی کی نہیں ہے ہوس مجھ کو تاج شہی کی نہیں ہے ہوس مجھ کو تاج شہی کی نہیں ہے محمد کے در پر عزا مانگتا ہوں اللہ محمد کے در پر عزا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا
عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں اے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد اے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں پڑے گی رہو جہاں کے نظاروں پڑے گی رہو جہاں کے نظاروں پڑے گی رہو جہاں کے نظاروں دیدار خیر ورا مانگتا ہوں دیدار خیر ورا مانگتا ہوں میں دیدار خیر ورا مانگتا ہوں دیدار خیر ورا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا الہی الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو کہیے مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو اللہ مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو بقیے مبارک میں جا مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں اللہ میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی عطا مانگتا ہوں میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے خدا خدا جل بے مصطفیٰ مانگتا ہوں ہے میدان محشر بلا کی ہے گرمی
کوثر کا جام خدا مانگتا ہوں الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے پھر دوست بیٹا ہلا مانگتا ہوں میں پھر دوست بیٹا ہلا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی محمد کے صدقے شفا دے الہی 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 محمد کے صدقے شفا دے 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 حق میں دعا مانگتا ہوں مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں خدایا بنے بے نمازی نمازی خدایا بنے بے نمازی نمازی بنانے سب کو دعا مانگتا ہوں ستاتے ہیں جو کوئی اٹار مجھ کو ستاتے ہیں جو کوئی اٹار مجھ کو ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ تلاوت کلام مجید سے آغاز ہوا اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی استغاثے بھی ہوں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی بھی ہوگی
مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کلام پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت ہی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آج نہیں تو کل سہی. آج نہیں تو کل سہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. الہی دکھا دے جمال مدینہ. الہی دکھا دے جمال مدینہ. کرم سے ہو پورا سوال مدینہ. کرم سے ہو پورا سوال مدینہ. الہی دکھا دے بہار مدینہ. الہی دکھا دے بہار مدینہ. کرم سے ہو پورا سوال مدینہ. الہی دکھا دے جمال مدینہ. الہی دکھا دے جمال مدینہ. عطا کیجئے حاضری کی سعادت. عطا کیجئے حاضری کی سعادت. عطا کیجئے حاضری کی سعادت. عنایت ہو مجھ کو وصال مدینہ. الہی دکھا دے جمال
کے جلوے دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے مدینہ پہنچ کر مدینے میں ہو جائے مولا پہنچ کر مدینے میں ہو جائے مولا میری جان فدائے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ مجھے چل مدینہ کا مجھے سنا دو مجھے چل مدینہ کا مجھے سنا دو مجھے چل مدینہ کا مجھے سنا دو کرم یا شہ خوش خصال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ سرور خدایا عطا کر غم سرور خدایا عطا کر غم سرور خدایا عطا کر مجھے ذکر پہ بلال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ خدائے محمد ہمارے دلوں سے خدائے محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ سبھی پا رہے ہیں اسی در سے میں بھی سبھی پا رہے ہیں اسی در سے میں بھی ہوں امیدوار نوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ ادب چوم کر رکھ لینا قدم چوم کر
مدینے کے جمال کی دیکھنے کی آرزو ہو رہی تھی، اور جب آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو دیوانے مدینے کے مستانے روتے ہیں کہ مدینے کی یاد آتی ہے تو تڑپنا اور بلکنا یاد آ جاتا ہے عشاق کا۔ اور کیوں نہ ہو، کسی شاعر نے کہا یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے آج در و دیوار سے لپٹ کر۔ تو در و دیوار سے لپٹ کر کیوں رویا جا رہا ہے؟ وہاں کے کوثار یاد کر کے، وہاں کے پہاڑ یاد کر کے، وہاں کی گلیاں یاد کر کے، وہاں کی مسجد کو یاد کر کے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود وہاں موجود ہے۔ ان گلیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ تو میرے آقا کی یادیں ہیں، اور جب مدینے کی یاد آتی ہے تو ہم سنتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ آئی پھر یاد، سبحان اللہ، کون سنائے گا آج؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئی کاش مدینہ بن کر
ہونے دیا میرے کبھی ہونے دیا جب پکارا ہے انہیں آئے بچانے اور غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو غم نہیں یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا لگانے کے لیے لجپال رکھوالا ان کو مٹانے والا میری اس سونے لگ گئی ہیڑا توڑنے اس کے طرفدار ہو تم اس کے مددگار ہو جو تمہیں نکمے سے نکما نظر آئے میرے آقا مدینے والے
بخشی دی مدینے کی رلانے کے لیے. اور جب ظاہر مدینے پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ گناہ گار سیاکار سے شخص یہاں پہنچ گیا. 70,000 فرشتوں کا نزول بارگاہ رسالت میں ہو رہا ہے. 70,000 جا رہے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر دوبارہ نہیں آئے گا. ایسی پاک بارگاہ میں جہاں فرشتوں کا نزول ہو، مسلسل ہو، بڑے بڑے اولیاء وہاں حاضری دیتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں صدیق عمر فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات ہیں. وہ گناہ گار شخص یہاں پہنچ گیا. ایک ایسے ہی جذبات پر مشتمل ایک کلام ہم سنتے ہیں کہ جب وہ شخص وہاں پہنچتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. واقعی ندامت ہوتی ہے. ابھی پڑھ رہے تھے اور انہوں نے شعر سنایا، جو تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. تو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، مگر پھر تھپکی ملتی ہے ان کی رحمت کی، ہے نا. جب حاضری دیتے ہیں تو تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرشش اور جا بھی سگے
بے ہنر کی ہے. جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, یہی ہے نا شعر. جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. تو یہی بخشوائیں گے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اپنے گناہ ہمارے جھڑوا کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. تو ایسے ہی جذبات پر مشتمل ہے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. اللہ کرے کہ جب ہم مدینے پہنچ جائے تو ہماری بھی یہی جذبات ہوں. آمین. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. مجھ خطا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یوں ادا کرتے گئے عشاق مغابت کی نماز, یوں ادا کرتے گئے عشاق مغابت کی نماز, سجدہ کعبے ہو اور دھیان مدینے میں رہے, سجدہ کعبے ہو اور دھیان مدینے میں رہے. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. زندہ رہنا اور مرنا بھی ہو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہاں تو بشارت ہے. تو زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے, اور مرنا ہے تو بھی انسان مدینے میں رہے. زندگی میں بھی وہاں فائدہ ہے اور موت میں بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ
مزے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ مدنی پھول چنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور اجتماع ذکر و نعت میں شامل حاضرین۔ ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کی جو قدر کرتا ہے سبحان اللہ، اسے دنیا اور آخرت کے فوائد اور برکات ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث والدین کے متعلق ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کتنی اہم حدیث پاک ہم نے سماعت کی۔ ایک حدیث میں فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی مت کر اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنے گھر بار کو چھوڑ دے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، انہیں تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، اپنے ماں باپ کو ناحق ایذا دینے والا، دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت۔ تو یہاں پر بھی ماں باپ کو ایذا دینے والے کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ جو ماں باپ کو ستانے والا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک روایت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ میں نقل فرمائی، توجہ سے مدنی چینل کے ناظرین اس کو سماعت کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ہمارے حضور میں حاضر لاؤ۔ جب ماں باپ حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو۔ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ دیکھیں کہ میں وہ مال لے کر کیا کرتا ہوں۔ یہی کہ اس کی پھوپھیوں کی مہمانی، اس کی قرابتی، یا میرا اور میرے بال بچوں کا خرچ۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص عرض ہی کر رہا تھا کہ جبریل امین فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد نے اپنے دل میں کچھ اشعار تصنیف کیے ہیں جو ابھی اس کے کان نے بھی نہیں سنے، یعنی ہنوز ابھی زبان تک بھی وہ اشعار لے کر نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص سے کہ تم اپنے دل میں کچھ اشعار تصنیف کیے ہیں تم نے جو ابھی تمہارے کان نے بھی نہیں سنے، وہ سناؤ۔ ان صاحب نے عرض کیا واللہ ہمیشہ حضور کے معجزات سے ہمارے دل کی نگاہ ہمارا یقین بڑھاتی ہے۔ پھر یہ اشعار عرض کرنے لگا، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، ناظرین حاضرین نہایت توجہ سے سنیے۔ اس نے کہا میں نے تجھے غذا پہنچائی، یعنی گویا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، جب سے تو پیدا ہوا، تیرا بار اٹھایا جب سے تو ننھا تھا، میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا جاتا، اور جب کوئی رات بیماری کا غم لے کر تجھ پر اترتی میں تیری ناسازی کے باعث جاگ کر لوٹ کر صبح کرتا، میرا جی تیرے مرنے سے ڈرتا، حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت یقینی ہے اور سب پر مسلط کی گئی ہے۔ میری آنکھیں یوں بہتی کہ گویا وہ مرض جو شب کو تجھے ہوا تھا نہ مجھے ہوا تھا نہ تجھے، میں نے تجھے یوں پالا، یعنی اس انداز سے میں نے تجھے پالا کہ میں تجھے جب تو ننھا تھا تو میری کمائی سے میں تجھے سیراب کرتا، تیری بیماری کا غم اٹھاتا، رات کو جاگتا تیری بیماری کی وجہ سے، اور تیرے مرنے سے ڈرتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا موت یقینی ہے۔ تو گویا پھر کہا کہ جب تو پروان چڑھا، یعنی جب تو بڑا ہو گیا اور اس حد کو پہنچا کہ جس میں مجھے امید لگی ہوئی تھی کہ اس عمر کا ہو کر تو میرے کام آئے گا، تو نے میرا بدلہ سخت روئی سے دیا، گویا تیرا ہی مجھ پر فضل و احسان ہے۔ اے کاش جب تو حق پدری کا خیال وہ لحاظ تو نے نہ کیا تھا ایسا ہی کرتا جیسا ہمسائے کا ہمسایہ کرتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق رکھتا ہے، ہمسائے کا ہی حق تو نے مجھے دیا ہوتا، مجھے اپنا پڑوسی ہی جانا ہوتا، اور مجھ پر اس مال سے کہ اصل میں تیرا نہیں
میرا تھا، بخل نہ کرتا۔ ان اشعار کو سنانے کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا، میرے آقا علیہ السلام رونے لگے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر ارشاد فرمایا، جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ غور کریں ناظرین، تھوڑا سا مال و زر آتا ہے تو آج وہ کہتا ہے میرا مال ہے، میری کار ہے، میرا بنگلہ ہے۔ ارے تیرے باپ نے تجھے پالا تھا جب تو بہت چھوٹا تھا، تجھے پال پوس کر بڑا کیا، اور آج کہتا ہے میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ وہ وقت کہاں بھول گیا جب بولو براز تو بستر پر کیا کرتا تھا، تیری ماں تیرے ساتھ تیرے بولو براز کو دھویا کرتی تھی، اور اس عالم میں تجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مال و عیال میں رکھتا ہوں اور میرا باپ میرا سب مال لینا چاہتا ہے۔ فرمایا تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے، تو میرا تیرا کیا ہے؟ میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں، ایک اسلامی بھائی نے مجھے مدنی چینل کے ناظرین ایک واٹس ایپ کیا، یقین مانیے اگرچہ وہ فرضی ہو مگر غور کریں گے تو ہر ایک گھر کی یہ داستان ہے، ہر ایک بیٹے کے پاس جو ہے یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنی ماں کا کس قدر حق رکھتا ہے۔ اس نے جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ یہ ہے، وہ نوکرانی نہیں تھی، میری ماں تھی۔ سنیے آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہتے ہیں وہ صاحب کہ ایک دن میں اور میرے دوست آفس کے کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، وہ آج بہت بجھے سے تھے۔ میں نے اس رویے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے گویا 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو گویا ان کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا، بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا، کھانا کھاتے ہوئے نخرے کرتا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ میں مڈل کلاس تک 5ویں تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا ہو، کبھی ہاتھ سے کھانا کھایا ہو، کبھی ہاتھ سے کپڑے پہنے ہو، کبھی جوتوں کے تسمے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھے ہوں، مجھے یاد نہیں۔ اور پھر کہا کہ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں دودھ نہیں پیتا تھا، لیکن جب صبح اٹھتا تو میرے لب شیریں معلوم ہوتے، میرے منہ میں مٹھاس معلوم ہوتی، مجھے معلوم ہوتا کہ میرے منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ پہل تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند ہی میں میری ماں مجھے دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ رات کو کبھی آنکھیں کھلتی تو دیکھتا بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے تاکہ مجھے سردی نہ لگے۔ باپ کا مجھے کسی وجہ سے محبت نہ مل سکی، بہن بھائیوں کی محبت کیا ہوتی ہے اور ان کا سہارا کیا ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے مجھے نہ مل سکا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے رات کو جب ہوتی تو میں دیکھتا کہ میرے گھر میں 2 چیزیں ایسی تھیں جسے مجھے چڑ ہو گئی تھی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے جو میں کھاتے وقت اتار دیتا تھا کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے میں نے نہ دیکھے، اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کی طرف رخ کرتا جسے مجھے چڑ تھی۔ جب مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر اپنی ماں سے پیسے چاہیے ہوتے تو گھر میں سلائی مشین کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کالج میں داخلے کے وقت 1500 روپے کی مجھے جب ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے گھر آ کر بتایا۔ اس رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹپٹ معلوم ہوئی۔ میں نے غور سے
ذرا توجہ کی تو معلوم ہوا کوئی گھوٹی گھوٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے ماں کیا کر رہی ہو؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کر لیے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ کہنے لگی وہ گھر کے سامنے جو رہتی ہے نا ان کی بیٹی کی شادی ہے، تو صبح تک انہوں نے مجھے 2 سوٹ سلائی کے دے دیے تھے، تو میں نے کہا چلو رات ہی میں سی لوں، لیکن دھاگا سوئی میں مجھ سے نہیں ڈالا جا رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے اب کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر میرا کالج کا کام مکمل ہوا، ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹ دیے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکائے سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے ہیں نہ ہی کھانا بنا ہوا ہے۔ میں نے ماں کو آواز دی، ماں، اے ماں، ماں کیوں نہیں جواب دے رہی؟ مجھے بھوک لگی ہے ماں۔ چیختا رہا، 1000 منتیں کی اور بہت ساری باتیں چیخ چیخ کر کہنے لگا، مگر مجھے اب کی بار ایسا لگا کہ ماں اب ایسی سوئی ہے کہ اب جانے کبھی بھی نہ اٹھے گی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، کھانا بناتا ہوں۔ سوچتا ہوں میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش اور سکون دیا اپنی ماں کو، وہ میری ماں تھی، وہ نوکرانی تو نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کے والدین پہ رحم و کرم فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں حیات سے نوازے، ان کی عمر دراز کرے۔ واقعی ماں نعمت ہے، والدین نعمت ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم دل دکھاتے ہیں جب کچھ مال و دولت آتا ہے تو ماں کی طرف بڑھانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کی دوائیوں کا معاملہ ہو، ان کی خدمت میں حاضری کا معاملہ ہو، تو ایسا نہ کیجیے، اپنی ماں کی خدمت کیجیے، یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی جہنم۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا
يقين البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني لله يا عبد القادر يقين البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني لله يا عبد القادر يقين البغداد يا شيخ الجيلاني العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما. جو التجائیں کی ہیں ہم نے اجتماع ذکر و نعت میں، اے اللہ قبول فرما لے. اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے اے اللہ ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے.
ہمیں حج کی سعادت سے بہرہ مند کر دے، مدینہ منورہ کی بار 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 اے اللہ حاضری نصیب فرما، حاضرین اور ناظرین کی اے اللہ جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و زمان